بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عرض یہ کروں گا کہ جب جس طرح حضرت فرما رہے تھے جب عراق کو فتح کیا گیا، آواز فتح ہوا، تو اس کے بعد جو ہے کیونکہ فارس کے جو لوگ تھے وہ شکست خوردہ ہو چکے تھے، اور جب کوئی بندہ شکست کھاتا ہے تو شکست کے ساتھ جو ہے وہ مکمل ذہنی طور پر بھی مفلوج ہو جاتا ہے۔ لہذا اس وقت جس بندے نے فارس میں کردار ادا کیا وہ ہرمزان تھا، اس نے باقاعدہ کردار ادا کیا، اور یہ ایران کے اندر وہ بندہ ہے کہ جس پر ایرانی بہت زیادہ یعنی فارس کے لوگ جو ہے بہت زیادہ فخر کرتے تھے کہ ایک ایسا بندہ جو بہت تیز ترار بھی تھا اور پالیسی میکر بھی تھا اور ساتھ میں ایک بہت بڑا جنگجو بھی تھا۔ تو اس نے اس وقت یہ کام کیا کہ جتنے بھی لوگ موجود تھے فارس کے، ان لوگوں کو اس نے موٹیویٹ کیا اور سمجھایا کہ بھئی ہمارے ساتھ جو ہے اتنی زیادتی ہوئی، ہمیں شکست ہوئی اور تم عرب کے غلام بنتے جا رہے ہو، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے بدلہ لیں۔ اس نے مزید پرووک کیا ان کو دوبارہ، جس طرح بدر کے اندر ہوا تھا کفار نے، اسی طرح اس نے وہی کردار ادا کرنے کو بدلہ لینا چاہیے جی۔ تو لہذا جب لوگ تیار ہوئے اور لوگ تیار ہونے کے ساتھ جو ہے انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو شکست دیں گے۔ تو وہاں پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ اطلاع پہنچ گئی۔ لہذا ایک یہ بھی ہے، یہاں پر ایک ضمناً ایک بات کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کا نیٹ ورک بھی اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ کہیں پر اگر کوئی پالیسی ہو رہی ہوتی تو وہاں تک جو ہے وہ آرام سے اطلاع پہنچ جائے گا۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قافلہ یعنی ایک لشکر بصرہ سے بھیجا اور ایک لشکر جو ہے کوفہ سے بھیجا، اور دونوں طرف سے لشکر بھیجے گئے۔ دونوں کے جو ہے سپہ سالار جن کو بنایا گیا، جن کو یہ باقاعدہ طور پر بڑا بنایا گیا، وہ حضرت سیدنا ابو صبرہ رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ۔ اب وہاں پر کوفہ والے البتہ پہلے پہنچ گئے۔ جب کوفہ والے پہنچے وہاں سے جو ہے ہرمزان کی جو ہے جنگ ہوئی، اور اس کے ساتھ جنگ ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس کو شکست عطا کی، لیکن شکست اس انداز کے اندر ہو گئی کہ یہ پیچھے ہو گیا اور شوستر کی طرف بھاگ گیا۔ جب شوستر میں یہ پہنچا تو وہاں سے حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ چکے تھے۔ تو ایک ہوتا ہے، ایک 11 ہوتے ہیں، تو اتحاد جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہے پاور ہوتی ہے انسان مسلمانوں کی۔ تو جب یہاں سے بصرہ والے کوفہ والے پہنچ چکے تھے، اکیلے لڑے، یہاں سے جو ہے کوفہ بصرہ والے بھی آ گئے، جب 2 ہو گئے تو مسلمانوں کی طاقت جو ہے مزید مضبوط ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے جو ہے ہرمزان کو شکست دی، اور شکست کیونکہ بڑا آدمی تھا، چلاک بھی تھا، جب اس نے آخر میں یہ بات دیکھی نا کہ اب میرے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، تو آخر میں اس کے پاس 100 تیر موجود تھے، لہذا جو بھی اندر آ رہا تھا اس کو یہ تیر مار رہا تھا۔ اچھا، اس کے اندر ایک جس کو تیر مارا ان کا نام تھا برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول تھے۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 2 دعائیں کی تھیں۔ ایک انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور دوسری دعا یہ مانگی تھی کہ اللہ اس ہرمزان کو ہم سے شکست عطا فرما۔ وہ مستجاب الدعوات بھی تھے، ان سے باقاعدہ دعا کروائی تھی صاحب نے، آپ دعا فرمائیے۔ تو لہذا اللہ رب العزت نے آپ کی دونوں دعائیں قبول کی، اور ایک طرف یہ کہ ہرمزان کو شکست بھی ہوئی، اور دوسری طرف جب وہ اندر آ رہے تھے تو اس وقت اس نے جو ہے تیر مارا، جس کی وجہ سے صحابی رسول جو ہے برہ بن مالک جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے۔ اب اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا تو اس نے کہا جناب میرے پاس 100 تیر ہیں، جو آتا جائے گا میں سب کو شہید کرتا جاؤں گا، لہذا 100 کو مارنے کے بعد اگر تم مجھے پکڑو گے یا مار ڈالو گے یہ تو کون سی بڑی بات ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے حضرت ابو صبرہ نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں مجھے گرفتار کر لو اور مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے چلے جاؤ۔ چنانچہ اس کی بات مان لی گئی اور اس کو لے جایا گیا۔ اچھا، وہاں اس کے بعد ایک اہم بات یہ ہوئی کہ حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر بات کو مکمل نہ کیا، حالانکہ ہرمزان کو شکست بہت بڑی بات تھی، لیکن اس کا ایک اور بھائی تھا جس کا نام تھا شہریار، جو سوس کی طرف تھا۔ لہذا حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو تو بھیج دیا ہرمزان، خود آپ جو ہے وہاں چلے گئے۔ وہاں پر سوس گئے، سوس والوں کو جو شکست ہوئی، شکست ہونے کے بعد جو ہے پھر آپ مزید آگے گئے، مزید ایک اور جنگ ہو رہی تھی 2 ماہ سے، جہاں پر محاصرہ چل رہا تھا۔ آپ وہاں پہنچے تو وہاں ایک عجیب جو ہے نظارہ دیکھا کہ اچانک جو ہے وہ دروازے کھل جاتے ہیں اور لوگ جو ہے اپنے ساز و سامان کے ساتھ باہر نکل رہے ہیں۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ جنگ ہے، جنگ کے اندر آخر لوگ بغیر ہتھیار کے باہر نکل رہے ہیں اور باقاعدہ ساز و سامان کے ساتھ۔ تو کہا کیا بات ہے؟ کہا مسلمانوں نے ہم سے معاہدہ کر لیا۔ تو آپ نے کہا کس نے معاہدہ کیا؟ ہم نے تم سے کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ایک شخص نے جو ہے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ اب جو ہے جنگ بندی ہو گئی ہے، لہذا اگر تم اپنے آپ کو جو ہے تم جو ہے رک جاتے ہو تو ہم تمہارے سے کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جب معلوم کیا کہ وہ ہیں کون، تو وہ ایک غلام تھے۔ اگر آج کے دور میں بات کی جائے تو غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام قربان جائیں ان کی شان پر کہ پہلے تو ظاہر بات ہے حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی آپ کی خاصیت تھی کہ آپ کوئی فیصلہ خود نہیں فرماتے، جہاں مشکلات ہو جو ہیڈ کوارٹر میں بات کرتے ہیں، یہ بات ہے۔ تو لہذا جو ہے حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچایا، تو آپ نے فرمایا کہ اگرچہ جو ہے ایک غلام نے وعدہ کیا ہے، لیکن وعدہ کیا ہے تو لہذا ہم اس بات کو جو ہے ضرور تسلیم کریں۔